الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی بھی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. موحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے، ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے. جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے، عاشق جو ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ آقا کے در پہ جاتے ہیں خود بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں اس کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. غم ہجر نبی عشاق کی فصلیں بہاراں ہیں، یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میرے محترم سامعین، بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج چاند کے حساب سے یکم ربیع الاول ہے
ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک تاریخی دن سما جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک تاریخی دن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کی یاد ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ وہ تاریخی دن ہماری زندگیوں کا رخ بدلنے والا، وہ تاریخی دن ہماری زندگیوں کو رہنمائی کرنے والا، وہ تاریخی دن ہمیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنے والا، وہ تاریخی دن ایسا تاریخی دن ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت دی ہے، وہ تاریخی دن ایسا تاریخی دن ہے کہ جس نے بے ادبوں کو ادب سکھایا ہے، وہ تاریخی دن ایسا تاریخی دن ہے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے پیارے بن گئے، وہ ایسا تاریخی دن ہے جس کے لیے میں اور آپ اپنے دل کو کھلے وسیع الظرفی سے ساتھ کھلے دل کے ساتھ سننے کے لیے اس تاریخ کو، اس تاریخ کے لب و لہجے کو، اس تاریخ کے ادوار کو، اس تاریخ کے دن و رات کو میں اور آپ ہر مسلمان ہر کلمہ گو سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ میری مراد محبوب دو عالم کائنات کے سردار آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے۔ محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری جہاں سے نرالی ہے، جہاں سے جدا ہے۔ انسان تو بہت پیدا ہوئے، قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن محبوب کی تشریف آوری سب سے جداگانہ ہے، سب سے علیحدہ انداز ہے، سب سے علیحدہ انتظامات ہے، سب سے علیحدہ ماحول بنایا گیا ہے۔ یہ کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے اسی نے یہ سب کچھ سجایا ہے، اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اسی لیے تو جملہ بولا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی نہیں ہے، لیکن جملہ درست ہے۔ کہنے والوں نے کیا کہا؟ جملہ درست ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ کہ محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام ہی نہ سجاتا، یہ کائنات کا نظام ہی نہ بناتا، یہ کائنات کا نظام ہی نہ چلاتا، یہ پھل پھول نہ اگتے، یہ درخت نہ لہراتے، یہ موجیں جو سمندر کی لہروں میں چلتی ہیں یہ نہ چلتی، کچھ بھی نہ ہوتا، غرض کے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر لولا کی محفل میں محبوب آپ کا آنا نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے محبوب کی تشریف آوری یہ کائنات کے لیے ایک بہت ہی رحمت کے دن تھی، بہت ہی رحمت کی گھڑیاں تھی، بہت ہی پر رونق گھڑیاں تھی کہ محبوب کی تشریف آوری کی اہمیت اس وقت سمجھ آ سکتی ہے کہ قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ ایسا محبوب تمہیں دیا، تمہیں میں سے دیا جو قرآن پڑھ کے تمہیں سکھاتا ہے، جو قرآن تمہیں سکھاتا ہے، قرآن پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہاں اس محبوب کے آنے سے پہلے تمہاری کیفیت کیسی تھی، تمہارے حالات کیسے تھے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الاشیاء یعرف بالازداد، کہ ہر چیز کی پہچان، ہر چیز کی نعمت کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے مد مقابل کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس سے پوچھو صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی چل پھر نہیں سکتا، اس سے پوچھو پاؤں کی قدر کیا ہے۔ ایک آدمی جو بول نہیں سکتا، اس سے پوچھو بولنے کی قدر کیا ہے۔ کسی کو اپنا آپ بتانے کی قدر کیا ہے۔ ہاں جس آدمی کی آنکھیں نہیں ہے اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ الاشیاء یعرف بالازداد، جب اس کی ضد کو دیکھا جاتا ہے تو پھر اصل کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بتلا رہے ہیں وہ محبوب ایسا دیا کہ جس نے آ کر انقلاب برپا کر دیا، وہ محبوب ایسا دیا کہ جس نے آ کر رونقیں بکھیر دی، وہ محبوب تمہیں ایسا دیا جس نے آ کر تمہیں ماحول دے دیا، وہ محبوب ایسا دیا جس نے تمہیں آ کر رہنے کے گر سکھا دیے۔ اس سے پہلے والی زندگی کی طرف توجہ تو کرو، وہ پہلے والی زندگی کیسی تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لکھنے والے لکھتے ہیں ہاں انسان موجود تھے، انسان موجود تھے، انسانیت نہیں تھی،
انسان موجود تھے، انسانیت نہیں تھی۔ انسانیت جہاں ہوتی ہے وہاں حکومت ہوتی ہے، انسانیت جہاں ہوتی ہے وہاں رہنے سہنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں، انسانیت جہاں ہوتی ہے وہاں معاشرہ ہوتا ہے، انسانیت جہاں ہوتی ہے وہاں چھوٹے بڑے کا احترام ہوتا ہے، جہاں انسانیت ہوتی ہے وہاں ادب و احترام ہوتا ہے، جہاں انسانیت ہوتی ہے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، جہاں انسانیت ہوتی ہے چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی ہے، جہاں انسانیت ہوتی ہے والدین کا احترام کیا جاتا ہے، جہاں انسانیت ہوتی ہے گھر کے ماحول خوشگوار ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں سے انسانیت نکلتی جائے وہاں وہاں انسانیت نہیں، انسان تو شکل میں دکھتا ہے لیکن اس کے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ یہی عالم تھا، یہی قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محبوب کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ کتنی بڑی گمراہی کہ انسان تھے، انسانیت نہیں تھی۔ کیسے انسان ہے انسانیت کیوں نہیں؟ اپنی بچی کو زندہ درگوز کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھوک کے عالم کی وجہ سے، کہ یہ کھائیں گے کہاں سے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ بچوں کو زندہ درگوز کر دیتے تھے، یہ کھائیں گے کہاں سے، کیسے پلیں گے؟ اپنی بچیوں کو اسی سوچ پر کہ ہمارا داماد بنے گا، ہمارے گھر میں جوائی آئے گا، فلاں ہو جائے گا، اسی خوف سے بچیوں کو زندہ درگوز کر دینا۔ یہ انسان تھے، انسانیت نہیں تھی۔ اور کیا لڑتے، چھوٹی سی بات ہے، بچوں کی بات ہے یا بات معمولی سی ہے، لڑائی شروع ہے، ایک خاندان ختم ہوا، ایک پشت ختم ہوئی، دوسرا بننے والا کہہ رہا ہے میں تجھے تبھی حلالی سمجھوں گا، تبھی تو میرا وارث سمجھا جائے گا اگر تو ان سے انتقام لے گا۔ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے، 100 سال 50 سال 80 سال لڑائیاں لڑنے کے بعد سوچنے پر جب بیٹھتے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، کیا بات تھی؟ بات کچھ بھی نہیں، بات معمولی سی۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان تھے، انسانیت مر چکی تھی، انسان تھا، انسان اپنی انسانیت کھو چکا تھا۔ اس سے بڑی کیا بات؟ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اس کے در کو بھی چھوڑ دیا۔ 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو گزر چکے ہیں، لوگ اتنے اندھیروں میں جا چکے ہیں، اتنی کھائیوں میں جا چکے ہیں کہ خدا کو بھول کر اپنی مرضی سے بت بنا رکھے ہیں۔ بت بناتے بھی ہیں، اپنے خدا بناتے بھی اپنے ہاتھوں سے ہیں، بازار میں بولیاں بھی اپنی زبان سے لگاتے ہیں، یہ جی خدا اتنے کا مل جائے گا، یہ خدا اتنے کا مل جائے گا، بازار میں بولی رکھ لی ہے، ایک مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک لکڑی کا بنا ہوا ہے، ایک پیتل کا بنا ہوا ہے، ایک چاندی کا بنا ہوا ہے، ایک سونے کا بنا ہوا ہے، مختلف کیٹیگری میں خدا بنا کر بازاروں میں بک رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا خریدنے آیا ہوا ہے، بھائی یہ کتنے کا ملے گا؟ یہ 50 کا مل جائے گا۔ یہ کتنے کا ملے گا؟ یہ 100 کا مل جائے گا۔ یہ کتنے کا ملے گا؟ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو یہ 5000 کا مل جائے گا۔ یہ اپنے خداؤں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ کیسی انسانیت، کیسے لوگ! یہ محبوب کے آنے سے پہلے کی جہالت کو، جس کو قرآن کہتا ہے کھلی گمراہی، واضح گمراہی، پھیلی ہوئی گمراہی، ایسی گمراہی میں انسان کھویا ہوا تھا۔ اس سے اور بھی بڑی بڑی چیزیں، کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی پلانے کے لیے جانوروں کو جا رہے ہیں، پہلے تیرے جانور نے کیوں پی لیا بھائی؟ جو طاقتور ہوتا کمزور پہ روب جھاڑتا، لڑائی شروع ہو جاتی، دوڑ ہو رہی ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہے، اس میں جو آگے نکل گیا اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ یہ سارا کچھ پہلے کے جو حالات ہیں یہ کتابیں بتلاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جملہ تو سن رکھا تھا کہ جو اسلام میں آتا ہے اس کے پہلے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آیا آدمی، آ کر کہتے یا رسول اللہ کیا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ محبوب نے پوچھا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کیا زنا کیا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ نہیں۔ کیا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ہاں دستور ہوا کرتا تھا، ہم اسی بات پہ کہ ہمارا جوائی بنے گا، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، ہم اس کو جہیز کا سامان دیں گے، انہی باتوں پہ ہم کراتے تھے، انہی باتوں سے ڈرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگوز کر دیتے تھے۔ میں گھر سے نکلا اپنے کام کاج کے لیے، میری گھر والی امید سے تھی، میں نے کہا بچہ ہوا تو رکھ لینا، بچی ہوئی تو اسے ختم کر دینا، اسے دفنا دینا۔ تو کہتے گھر والے
والی نے کیا کیا، میں کام پہ چلا گیا، گھر والی جو ہے بچی پیدا ہوئی، اس نے کہا میں اکیلی ہوں، کیا اس کو دفن کروں گی، میرے ساتھ چلو، میں اس کے ساتھ، میرا اس کے ساتھ دل لگا رہے گا۔ کہتے وہ بچی رفتہ رفتہ 2-3 سال کی ہوئی، میں 2-3 سال کے بعد جب گھر میں واپس آیا تو دیکھا ایک بچی کھیل رہی ہے، ایک بچی گھر میں پھر رہی ہے۔ میں نے رات کو پوچھا اپنی بیوی سے، میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ بیوی خاموش رہی۔ اچھا بتاتی ہوں، رات کو بتلایا یہ آپ کی بچی ہے، جب آپ کام کے لیے گئے تھے میں امید سے تھی، بچی پیدا ہوئی، میں نے اسی خوف سے کہ کیا اس کو ختم کرنا ہے، چلو میرے ساتھ میرا دل لگا رہے گا، یہ وہی بچی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، میں صبح جب باہر نکلوں گا ابو جہل مجھے کیا کہے گا، ابو لہب مجھے کیا کہے گا، یہ سرداروں کو جب میں ملوں گا وہ مجھے کیا دانا دیں کہ تو نے گھر میں بچی رکھی ہے، تو گھر میں جوائی بنائے گا، تو جہیز دے گا، تو فلاں کرے گا۔ کہتے یہ ساری رات مجھے ان باتوں نے سونے نہ دیا، ساری رات مجھے ان باتوں نے سونے نہ دیا۔ میں صبح جلدی اٹھا، اپنی گھر والی کو کہا بچی کو تیار کر دے، بچی کو تیار کر دیا گیا اور اسے کہہ دیا گیا ابھی تیرے ماموں کے پاس تیرا ابو لے کر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کدال یعنی کہ کسی لی اور ساتھ رسی لی اور میں چل پڑا، ساتھ بچی کو لیا، بچی بھی میرے ساتھ چل رہی ہے۔ میں بچی کو کہہ رہا ہوں تجھے تیرے ماموں کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا تو بچی نے کہا ماموں تو ادھر نہیں رہتے، ماموں تو ادھر نہیں رہتے، کہا ادھر سے چلیں گے۔ کہتے چلتا گیا، تھک گیا، بچی کو کانٹے بھی لگے، بچی تھکی بھی، مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا، میں چلتا گیا، اس کو لیتا گیا اور وہ گرمی بھی لگی، سب کچھ ہوا۔ میں نے جا کر اپنے مقام پہ جہاں اسے دفن کرنا تھا وہاں میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا۔ بچی مجھے بار بار پوچھ رہی ہے ابا جان آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہے، آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اپنے دوپٹے سے اپنی جو اس کے پاس کپڑا تھا اس سے میرا چہرہ بھی صاف کر دی ہے، مجھے ہوا بھی دے رہی ہے، میں اپنے کام میں لگا ہوں، میرے دماغ میں وہی فطور سوار ہے کہ مجھے مکہ والے سردار کیا کہیں گے، مجھے مکہ والے سردار کیا کہیں گے۔ کہتے میں نے ایک نہ سوچی، میں اپنا کام جب میں نے کھڈا کھود لیا، بچی کو نیچے لٹایا، جب پورنے لگا تو بچی نے کہا ابا جان یہ ظلم کیوں کرتے ہو، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ یہ اپنے اوپر یہ گناہ نہ لیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جنگل کے درندوں کے حوالے کر دیجئے، مجھے جنگل میں چھوڑ دیجئے، میں آپ کے اوپر بوجھ سوار نہیں کرتی، میں جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن یہ گناہ اپنے اوپر نہ لیجئے۔ کہتے بچی چیختی رہی، اپنے کام میں لگا رہا، میں نے پتھر اس کے سینے پہ رکھا، مٹی ڈالی اور واپس آ گیا۔ اور آج تک وہ ہر روز بچی آ کر مجھے جھنجھوڑتی ہے، وہ آج تک ہر روز بچی آ کر مجھے جھنجھوڑتی ہے، میرا گریبان پکڑتی ہے۔ محبوب کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا، محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی ایسا تھا۔ تو محبوب نے جب یہ واقعہ سنا فرمایا کہ میں اسلام کے آنے سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں، اگر آج تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ جہالت والے جو پہلے کفر والے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ حال تھا، یہ حال تھا انسانوں کا، یہ حال تھا انسانوں کا۔ یہی انسان جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم انسان ہیں، اپنی بہن کی بولیاں لگ رہی ہیں، اپنی بہن کو بازار میں سجا کر بولیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ انسانیت کا عالم تھا۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحش جانا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحش جانا، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا۔ لٹن مار، ڈکیٹی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو شرافت کا کام سمجھا جاتا تھا۔ قتل کر کے کھوپڑیوں میں شراب پینا، قتل کر کے اس پہ تفاخر کرنا، یہ ان کا عام رواج تھا۔ یہ میرے محبوب کی تشریف آوری کی وجہ سے کتنا انقلاب آیا ہوگا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اتنی کڑی جنگیں لڑنے والے، اتنا کڑا کچھ کرنے والے جو اپنے خدا کو بھولے ہوئے ہیں، 360 کے آگے جھک رہے ہیں، اور پھر خداؤں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ خداؤں کی بولیاں لگنے کے ساتھ ساتھ خداؤں کی تقسیم بھی ہے، یہ آگ جلانے والا ہے، یہ چھید دینے والا ہے، یہ بیماری والا ہے، یہ کاروبار والا ہے، یہ فلاں والا ہے، علیحدہ علیحدہ ہر شعبے کا خدا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیسے ایمان لایا، میری بھی جیب میں خدا تھا، میری بھی جیب میں آٹے کا بنا ہوا خدا تھا، میں جنگل میں تھا، جنگل میں میں نے اسے رکھا اور میں قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو لومڑی اس سے اوپر پیشاب کر رہی تھی، میری نظر پڑی، میں نے اسے ہٹایا، اس کے اوپر پیشاب کر کے جا چکی تھی۔ میں نے کہا تو کیسا خدا ہے؟ میں نے دل میں سوچا یہ میں کس کے سامنے جھکتا ہوں، جو اپنے آپ کو گندگی سے نہیں بچا سکا، جو اپنے آپ کو
گندگی سے نہیں بچا سکا، جو ایک حقیر مخلوق آ کر اس کے اوپر پیشاب کر کے چلے گئی، کہتے میرے دل میں وہ ایک چوٹ لگی، میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس لیے حقیقت سامنے ہوتی ہے، اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے کے حالات ہمارے سامنے اس طرح کے تھے، پھر محبوب کی تشریف آوری ہوئی۔ محبوب کی تشریف آوری سے پہلے کہ کچھ حالات جس کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے، محبوب کے آنے کی جو انعامات اللہ تعالیٰ نے امت کو دیے وہ بھی عجیب ہیں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عجیب چناؤ کیا کہ دو ہی لوگ دنیا میں مشہور ہیں، عرب اور عجم۔ اس وقت یہ دو ہی خاندان تھے، دو ہی قسم کے لوگ تھے، عربی جو عرب علاقے کے ہیں، عجمی جیسے ہم ہیں، ایسے دو ہی لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان دونوں میں ممتاز جو ہیں، جو زیادہ افضلیت والے ہیں، وہ عرب سمجھے جاتے تھے۔ عربی ہیں، آج بھی افضل عربی ہیں، تو عربوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی تشریف آوری کا انتظام کیا۔ عرب پھر سارے میں نہیں، عرب میں جو حجاز تھا، جو حجاز صوبے میں پھر جو صوبہ جو ایک خطہ مکہ بستی کا تھا اس کا انتخاب کیا، اور اس میں بھی پھر سارے مکہ والوں کا نہیں، اس میں پھر جو افضل خاندان تھا قریش کا، بنو ہاشم کا خاندان، اس کا انتخاب کیا۔ بنو قریش کے خاندان میں سے عبد المطلب کے گھرانے کا انتخاب کیا جو ان میں افضل تھا۔ پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ حسین تھا، جو سب سے زیادہ اچھا تھا، اس کا انتخاب کیا جس کا نام عبداللہ ہے۔ یہ انتخاب ہوا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے انتخاب ہو رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے جو ہم نے آیت مبارکہ پہلی خطبے میں پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ کب دعا کی ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دعا کب کی ہے؟ جب بیت اللہ کو بنایا ہے، بیت اللہ کی تکمیل کر لی تو دعائیں کی ہیں۔ کون سی دعا؟ پہلی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنائے رکھنا، ہماری اولادوں کو مسلمان بنانا، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو مسلمان بنانا۔ اور اس کے بعد دعا جو دوسری کی ہے وہ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے محبوب انہیں رہنما ایسا دے، اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا بھیج جو انہی کی نسل میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بیٹے دیے تھے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے علاقے کا ذمہ داری دی اور انہیں بیت اللہ کے پاس مکہ بستی کی ذمہ داری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور عربیوں میں، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی باقی اولاد اور بھی تھی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر آگے لڑی چلتی ہے۔ عبد المطلب کا بھی شان اپنے تمام بھائیوں سے، تمام قبیلے سے نرالا ہے۔ عام فیل، جو فیل والا سال ہے، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے تقریباً 55 دن یا 50 دن پہلے کا ہے، جب ابرا لشکر لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا۔ اس وقت عبد المطلب کی شان و شوکت کو دیکھیے، یا ابرا کا لشکر آ کر باہر پڑاؤ کرتا ہے عبد المطلب کے اونٹوں کو اور مکہ کے اونٹوں کو پکڑ لیتا ہے، تو عبد المطلب پاس جاتا ہے، تو ابرا اپنا تخت، اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو کر عبد المطلب کا استقبال کرتا ہے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ عبد المطلب نے جو سوال کیا، بیت اللہ کا سوال نہیں کیا، اپنے اونٹوں کا اس کے سامنے سوال کیا۔ ابرا نے سمجھا یہ معزز شخصیت ہے، کیوں نہ کھڑا ہو کر استقبال کرتا، محبوب کا دادا جو تھا، کیوں نہ کھڑا ہو کر استقبال کرتا ابرا اس شخصیت کا کہ اس کے اندر محبوب والا جو نور جو تھا، اس لیے کھڑے ہو کر اس نے استقبال بھی کیا، عزت بھی دی، احترام بھی دیا۔ لیکن وہ غلط مشن کے لیے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ مجھے دے دیجئے، مکہ کے جو اور اونٹ آپ نے پکڑے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کہا یہ کیسا آدمی ہے، ہم نے سوچا یہ بیت اللہ کے بارے میں بات کرے گا، یہ تو اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹ میری کسٹڈی میں ہے، یہ جس کا گھر ہے وہ خود اپنی حفاظت کرے گا۔
یہ جس کا گھر ہے وہ خود اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور اونٹ لیے واپس چلے گئے۔ واپس جا کر کہتے ہیں بستی والوں کو، جو سردار جو ساتھ گئے تھے، انہیں بیت اللہ کے پاس جا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت کر، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ کہتے ہیں یہ دعا کی اور اپنے ساتھ والوں کو لیا، پہاڑی پر چلے گئے، اور وہ لشکر آ کر حملہ آور ہوتا ہے، حملہ آور ہونے لگتا ہے، ابھی بیت اللہ سے پیچھے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، جن کے پاؤں میں، چونچ میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہیں، آ کر ان کو فجعلہم کعصف مأکول، کہ جنہیں ایسا بنا دیا کہ جیسے کھایا ہوا جانور جو جارہ کھا لیتا ہے، جس کے پیٹ میں ہوتا ہے، جیسے وہ بوسہ بنا ہوتا ہے، اس طرح کا انہیں قیمہ بنا کر ان چڑیوں نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک محبوب کی آمد سے پہلے ایک اعلان بھی تھا کہ اس گھر کو پاک کرنے والا، اس گھر کی صحیح معنوں میں عبادت کروانے والا، اس گھر کی طرف توجہ کروانے والا آنے والا ہے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے تقریباً 50-55 دن پہلے ہوا۔ اور کیا ہوا؟ عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کی بھی شان و شوکت کو دیکھیے، عبداللہ بھی جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لڑکیاں آفر کرتی ہیں، کیوں اہل کتاب کی لڑکیاں ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ یہ عبداللہ کے ماتھے بھی ایک نور چمکتا ہے، وہ نور آخر الزمان نبی کا نور لگتا ہے، اس لیے اپنے نکاح کی آفر بھی کرتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ کا پھر رشتہ مدینہ المنورہ میں ہوا اور آمنہ کے ساتھ ہوا، آمنہ بنت زہیب کے ساتھ رشتہ ہوا، اور پھر یہ نور ادھر منتقل ہوا۔ محبوب کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا، میں نے بہت کچھ دیکھا، میں نے بہت کچھ دیکھا۔ جیسے حضرت عبدالمطلب نے کہا ہے، بہو آپ کا گھر والا فوت ہو چکا ہے، آپ بیوہ ہے، آپ خوشبوئیں کیوں لگاتی ہو، آپ خوشبوئیں کیوں لگاتی ہو؟ آخری بات پھر سنتیں پڑھتے ہیں، کہا خوشبوئیں کیوں لگاتی ہو؟ حضرت عبدالمطلب کے سامنے حضرت آمنہ نے کہا میں خوشبوئیں کہاں سے لگاؤں گی؟ مجھے خوشبوئیں لا کر دینے والا ہوتا تو لا کر دیتا، میں خوشبوئیں کہاں سے لگاؤں گی؟ مجھے آپ تو جانتے ہیں میں بازار نہیں جاتی، میں تو گھر میں رہتی ہوں، مجھے خوشبوئیں کون لا کر دے گا؟ مجھے کوئی خوشبوئیں لا کر دینے والا نہیں ہوں۔ نہیں ابا جان، میرے جو پیٹ میں بچہ آیا ہے، جب سے یہ آیا میں تو بہت کچھ دیکھتی ہوں، کبھی نبیوں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی حضرت مریم کی زیارت ہو رہی ہے، اور کبھی کچھ دیکھتی ہوں، یہ خوشبوئیں ساری اسی کی ہیں، مجھے پسینہ آتا ہے تو خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں، میرے محبوب کے آنے سے پہلے کے کچھ حالات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہوگا محبوب کی تشریف آوری، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر کیا کچھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے، حضرت آمنہ نے کیا کچھ دیکھا، اور پاس جو حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کی اماں جان ہے، وہ کیا کچھ بیان کرتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ واقعات، یہ احوال بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا بھی یہ یقین بن جائے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، کامیابی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین لا کر دیا ہے، اللہ سے جو دین لے کر ہمیں سمجھایا ہے، اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔